مشہور صحابی رسول حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک قصہ سنا کہ پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا، جب اس کی وفات ہوئی تو فرشتوں نے اس سے نیکیوں کے بارے میں پوچھا، اس سے دریافت کیا کہ تمہیں اپنی کوئی نیکی یاد ہے کہ جو تم نے دنیا میں کی ہو، کوئی اچھائی یا بھلائی جو تم نے دنیا میں کی ہو؟ تو وہ جواب میں کہنے لگا کہ مجھے اپنی کوئی نیکی یاد نہیں، مجھے نہیں یاد کہ میں نے دنیا میں کبھی کوئی بھلائی کا کام کیا ہو۔ تو وہ فرشتے کہنے لگے کہ ذرا سوچو اور غور کرو، ہو سکتا ہے تمہیں اپنی کوئی نیکی یاد آ جائے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں دنیا میں کاروبار کیا کرتا تھا، میرا بزنس تھا، اور میری عادت یہ تھی کہ میں پیسے وصول کرنے میں نرمی والا رویہ اختیار کرتا تھا۔ چنانچہ جو لوگ مالدار ہوتے تھے تو میں ان کو مہلت دے دیا کرتا تھا کہ اگر ابھی رقم کا بندوبست نہیں ہو سکا تو بعد میں ادائیگی کر دینا، اور جو لوگ غریب تھے تو میں ان سے مال وصول نہیں کرتا تھا، نہ تو نقد اور نہ ادھار، بلکہ میں ان کو معاف ہی کر دیا کرتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی عمل پر اس کی مغفرت فرما دی اور اس کی بخشش کر دی۔ اس عمل کی گہرائی میں اگر جائیں گے تو معلوم ہوگا کہ اس کے پس منظر میں انسانی ہمدردی شامل ہے، اور اس عمل میں نرمی کا عنصر کار فرما ہے، اور اسلام کی تعلیم یہی ہے کہ آپس کے معاملات میں نرمی کو ضرور ملحوظ رکھا جائے۔ کسی سے پیسے وصول کرنے ہوں، کسی سے قرضہ واپس لینا ہو، کسی کو کوئی بات سمجھانی ہو، کسی کو نصیحت کرنی ہو، حتیٰ کہ اگر کسی سے شکایت بھی کرنی پڑ جائے تو اس میں بھی نرمی والا رویہ اختیار کیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کی طرف بھیجا تو ساتھ ہی یہ تلقین بھی فرمائی، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اس کے ساتھ نرمی سے بات کرنا، لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، شاید وہ نصیحت حاصل کرے یا اللہ سے ڈر جائے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم تھا کہ فرعون ایمان نہیں لائے گا، نصیحت کو قبول نہیں کرے گا، اپنی باغیانہ روش کو نہیں چھوڑے گا، لیکن اس کے باوجود یہ تلقین فرمائی کہ اس کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، نرم لہجے میں بات کرنا، نرم رویہ اختیار کرنا۔ تو آج کوئی بھی شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑا مصلح اور ریفارمر نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی کوئی فرعون سے بڑا گمراہ اور سرکش ہو سکتا ہے۔ بس لازم ہے کہ ہر کام میں انسان نرمی کو ضرور ملحوظ رکھے، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے کہ نرمی اختیار کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کچھ عنایت فرماتے ہیں کہ جو سختی اختیار کرنے پر بندے کو نہیں ملتا۔ یعنی نرمی والا رویہ اپنانے سے جو اجر و ثواب عنایت ہوتا ہے وہ سختی سے نہیں ملتا، اور اسی طرح نرمی والا رویہ اپنانے سے اور نرم لہجہ اختیار کرنے سے معاملات جس احسن انداز میں نمٹ جاتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ سختی سے معاملات میں وہ خوبصورتی اور حسن باقی نہیں رہتا۔